بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل یعنی یہود کے بارے میں ایک اور برائی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ جو مدینہ منورہ کے اندر یہود تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح ماضی کے اندر تم غلطیوں پر غلطیاں کرتے آئے ہو، تو اب آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو ان کی موجودگی میں وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہراؤ، بلکہ ان پر ایمان لا کر دنیا آخرت سنوار لو اپنی۔ تو ان کی غلطیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے یعنی یہود سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، وذی القربیٰ، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں قرابت دار ہیں تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ نیکی والا معاملہ کرو گے، والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مساکین کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھائی کی بات کرو گے، اچھی باتیں کرو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وعدے بنی اسرائیل سے تورات کے اندر لیے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، یعنی یہ جتنے بھی احکامات تھے ان سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر یہ کہ تم میں سے کچھ لوگ جو چند تھے قلیل تھے، ان کے علاوہ اکثریت ان کی ان احکامات کو سائڈ پر رکھ کر ان سے پھر گئی اور روگردانی کی، وہاں تم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے بن گئے، ان احکامات سے تم نے اعراض کر لیا۔ تو یہ قلیل لوگ جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ جو ابھی بھی موجود تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، تو یہ ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ جو احکامات ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے تم نے کوئی بھی تسلیم نہیں کیا اور اعراض کر کر ان کو سائڈ پہ رکھ دیا، تم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سے تم نے روگردانی کر لی اور منہ پھیر لیا۔ اور ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کی یہ نافرمانی کیا کرتے تھے تورات کے اندر، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تھا کہ جو اپنے ساتھی ہوں ان کو گھروں سے جلا وطن نہیں کرنا، ان کو اپنے علاقے سے نہیں نکالنا، اسی طرح سے ان کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب مدینہ منورہ میں یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تو اس وقت ان کے بڑے بڑے دو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہود کے دو بڑے قبائل مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے، لیکن پہلے سے وہاں پر مشرکین کی بھی دو بڑے بڑے قبائل آباد تھے اور ان کا نام اوس اور خزرج تھا۔ تو ہوا یہ کہ بنو قریظہ کا تعلق اوس کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی آپس میں دوستی ہو گئی اور معاہدات ہونے لگے، اور اسی طرح بنو نذیر کا تعلق جو قبیلہ تھا یہود کا بنو نذیر، اس کا تعلق خزرج کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا اور ان کے آپس میں دوستیاں ہوئیں اور معاہدات ہونے لگے۔ تو جب کبھی اوس کی اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو بنو قریظہ چونکہ ان کے معاہدے کے اندر تھے تو مجبوراً ان کو بھی شامل ہونا پڑتا، تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ شامل ہوتے اور خزرج سے لڑتے، اور جس کے نتیجے میں ان کے کچھ یہودی قتل ہو جاتے اور کچھ یہودی قید ہو جاتے۔ اسی طرح جب خزرج کی اوس کے ساتھ لڑائی ہوتی یعنی مشرکین کی، جب دوسرے مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی تو بنو نذیر جو دوسرا قبیلہ تھا یہود کا، وہ بھی مجبوراً ان کے ساتھ شریک ہوتا کیونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے آپس میں معاہدات تھے۔ تو اس وجہ سے یہ کچھ یہودی یہاں سے قتل ہو جاتے اور کچھ یہودی دوسری طرف سے قتل ہو جاتے، اور کچھ یہودی اس طرف سے قیدی بنتے اور جبکہ کچھ یہودی دوسری طرف سے قیدی بنتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے جب میں نے منع کیا تھا کہ تم نے اپنے ہی ساتھیوں کو نکالنا نہیں ہے، ان کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، اور تم اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے ہی ساتھیوں کو اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر قتل بھی کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں تو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو۔ پھر یہ فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات کے اندر اس طرح نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو تم یہ تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہیں، اور دوسری طرف تم ان کو قتل کر رہے ہو، حالانکہ تورات نے یہ بھی تو کہا ہے کہ قتل و غارت گری نہیں کرنی۔ تو یعنی قرآن کے تورات کے کچھ حصے پر عمل کر لیتے تھے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت قسم کے عذاب بھی مقرر کیے، جس کا نتیجہ کہ ہمیشہ بھگتتے رہیں۔ تو یہی ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے علاقے سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے۔ تو یہ دونوں کام یہ کیا کرتے تھے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس چیز کا اقرار کیا، یعنی جب تورات کو انہوں نے مانا، اقرار کیا، تو تم نے اس چیز کا اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم خود بھی اس چیز کے گواہ ہو کہ تم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو،
یعنی جب اوس اور خزرج کے ساتھ ملتے ہو اور مل کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے ہو، لتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ہی ایک فریق دوسرے فریق کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہوتا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے خلاف ہو کر گناہ اور زیادتی کا مدد کر گناہ اور زیادتی پر ان کے خلاف ہو کر مدد کرتے ہو، یعنی اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف ہو کر گناہ اور زیادتی کے معاملے میں تم دشمنوں کی مدد کرتے ہو، وہیں یأتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں، جو تمہارے ساتھی ہوتے ہیں وہ قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تفادوہم، پھر تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کو نکالنا، اپنے گھروں سے نکالنا یہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور بعض کتاب کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، یعنی بعض کتاب کا تو ایمان لے آئے اور تم یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور تورات کے اندر ان کے لیے منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو لہٰذا ہم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیں گے، لیکن جب نکال رہے ہوتے ہو، ان کو قتل کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت تم انکار کر رہے ہوتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو کوئی جزا نہیں ہو سکتی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، یہ حرکتیں کرتا ہے، مگر یہ کہ دنیاوی زندگی کے اندر ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی، اور اس رسوائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا اور بنو نذیر کے جو لوگ تھے ان کو جلا وطن کیا شام کی طرف، پہلے یہ خیبر کی طرف جلا وطن کیے گئے، پھر وہاں سے بھی آگے شام کی طرف ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کے لیے رسوائی رسوائی، اپنی بعض کتاب پر تو عمل کرتے ہیں، بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، جو شدید ترین عذاب ہوگا، یعنی اللہ کے بعض احکام مان لیتے ہیں جو دل میں آتا ہے، جو مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، جو مشکل معلوم ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بغافل عما تعملون، اور ایسا نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرتے رہو اللہ اس سے غافل ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے اور اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جو خریدتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیاوی زندگی دنیا کی جو مال و متاع ہوتا ہے آخرت کے بدلے میں اس کو خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لہذا ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب ان کا ہلکا کر دیا جائے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے، ان کی نہ کسی قسم کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔